بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی تاریخ کے حوالے سے ایک عظیم شخصیت میرے پیش نظر ہے، جس نے نہ صرف پوری امت مسلمہ میں ایک ممتاز اور منفرد مقام حاصل کیا، بلکہ اس کے فن اور علم و آگہی کے آگے ساری دنیا نے سر جھکایا۔ میری مراد شیخ الرئیس بو علی سینا ہے۔ ان کا پورا اور صحیح نام بو علی حسین ابن عبداللہ ابن سینا ہے، لیکن عام طور پر شیخ الرئیس یا معلم الثانی بعد از ارسطو کے لقب سے یاد کیے جاتے ہیں۔ ان کی خصوصیات اتنی بے شمار اور گوناگوں ہیں کہ لکھنے والے کے لیے یہ فیصلہ خاصا مشکل ہو جاتا ہے کہ ان کی زندگی کے کس پہلو کو اجاگر کرے اور ان کی کون سی علمی و فنی مہارت کا ذکر کرے، کیونکہ وہ فلسفی بھی ہیں اور طبیب بھی، شاعر بھی ہیں اور ایک معاملہ فہم مدبر و مفکر بھی، لیکن ان کی خدمات سب سے زیادہ طب عربی کے لیے ہیں۔ ان کی بے پایاں خداداد صلاحیتوں نے طب کے فن کو اوج کمال تک پہنچایا۔ شیخ کے والد بلخ کے رہنے والے تھے اور ان کی والدہ کا تعلق بخارا سے تھا۔ شیخ 980 ہجری میں پیدا ہوئے۔ 10 سال کی عمر تک قرآن کریم اور ابتدائی عربی کتابوں کی تعلیم مکمل کر لی۔ مزید 6 سال فقہ، منطق، فلسفہ اور علم طبیعیات میں صرف کیے اور اقلیدس کا بھی مطالعہ کیا۔ 16 سال کی عمر سے شیخ نے طب کی طرف توجہ کی۔ علم طب کے مطالعے کو صرف 2 برس گزرے تھے کہ شیخ کو ایک طبیب کی حیثیت سے اتنی شہرت حاصل ہو گئی کہ اس وقت کے حکمران نوح ابن منصور سامانی کے علاج کے لیے بلایا گیا۔ نوح ابن منصور کو شیخ کے علاج سے شفا نصیب ہوئی۔ اس نے خوش ہو کر شیخ کو شاہی کتب خانے سے استفادے کی اجازت دے دی۔ شیخ نے 21 سال کی عمر میں اپنی پہلی کتاب مرتب کی۔ ہمدان کے حاکم امیر شمس الدولہ کو قولنج کی بیماری تھی۔ شیخ نے اس کا علاج کیا۔ اس نے صحت یاب ہو کر شیخ کو اپنا وزیر اعظم مقرر کیا۔ شیخ کی زندگی غیر معمولی مشاغل اور سرگرمیوں سے معمور نظر آتی ہے۔ ان کی تصانیف کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ اکثر کتابیں کافی ضخیم ہیں۔ بعض تصانیف 20 جلدوں پر مشتمل ہیں۔ بعض تذکرہ نگاروں نے شیخ کی تالیفات کی فہرست دی ہے۔ اس میں 21 ضخیم کتابوں اور 24 مختصر کتابوں کا ذکر کیا ہے۔ ان کتابوں کا تعلق فلسفہ، طب، دینیات، اقلیدس، فلکیات اور لسانیات کے موضوعات سے ہے۔ ان میں سے اکثر کتابیں عربی زبان میں ہیں۔ شیخ نے اپنی مادری زبان فارسی میں صرف 2 کتابیں لکھی ہیں۔ ایک ضخیم کتاب فلسفے کے موضوع پر ہے اور دوسری کتاب نبض کے متعلق مفید معلومات پر مشتمل ہے۔ 16 کتابیں صرف طب کے موضوع پر ہیں۔ یہ بات خاصی تعجب خیز ہے کہ طبی کتابوں میں 8 منظوم ہیں۔ شیخ کی سب سے اہم اور سب سے مقبول کتاب قانون ہے۔ قانون کم و بیش 10 لاکھ الفاظ پر مشتمل ہے اور اکثر قدیم عربی کتب کی طرح اس کے حصص کی تقسیم در تقسیم بڑے منطقی انداز سے کی گئی ہے۔ کتاب بنیادی طور پر 5 حصوں میں تقسیم ہے۔ پہلے حصے میں عام اصول طب کا بیان ہے۔ دوسرے حصے میں بترتیب حروف ابجد مفردات کا ذکر ہے۔ تیسرے حصے میں اعضائے خاصہ کے امراض کا بیان ہے۔ سر سے لے کر پاؤں تک کے تمام امراض پر تفصیل سے بحث کی ہے۔ چوتھے حصے میں امراض عامہ پر بحث ہے اور 5ویں حصے میں مرکب دواؤں کی تفصیل ہے۔ بو علی سینا کو دنیائے طب میں کیا رتبہ ملا، اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ مغرب کے اہل علم و فضل یہ کہنے پر مجبور ہوئے کہ ارسطو کے بعد 15 صدیوں تک کوئی ایسا فلسفی دنیا میں نہ آیا جو اس کی تعلیم کی گہرائیوں تک پہنچتا۔ انجام کار یہ مرتبہ بلند فلسفی مشرق ابو علی حسین ابن عبداللہ ابن سینا کو ملا۔ 58 سال عمر ہوئی۔ 4 رمضان المبارک سن 428 ہجری مطابق سن 1036 عیسوی وفات پائی۔ This program is the sole property of Central Productions, Pakistan Broadcasting Corporation, Islamabad. Piracy in this regard is illegal.